کہ اس دعا کے اندر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کیے ہوئے ہیں دعا کے درمیان میں۔ اسی طرح اذان کے مسائل میں اس مسئلے کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اذان کا ایک جواب دیا جاتا ہے۔ جو انسان اذان کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی مؤذن جب اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اس کے بعد تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تو مؤذن کی طرح کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اذان کے مؤذن کے الفاظ کو دہرانے کے بعد سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ ان الفاظ کو سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ والے الفاظ پوری طرح اذان کے جواب دے لینے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھا جاتا ہے، اور دروشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب اذان کے جواب دینے کے بعد جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت والے دن میری سفارش جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ اور یہ اذان کے بعد والی دعا میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس دعا کے اندر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کیے ہوئے ہیں دعا کے درمیان میں۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ اتنی ہی آئی ہے جتنی کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو انسان جو ہے یاد رکھیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اذان کے ٹائم، اذان کی طرح بھی کلمات کو دہرائے، بعد میں دروشی پڑھے اور یہ جو ہے وہ دعا پڑھ لے تو بہت بڑی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔